من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ليس بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. محترم سامعین، آج کل پوری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے. دلوں کے اندر فساد ہے، بچھینیاں ہیں، لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہے، مالداروں کو بھی نہیں مل رہا ہے، فقیروں کو بھی نہیں مل رہا ہے، اولاد والوں کو بھی نہیں مل رہا ہے، بے اولادوں کو بھی نہیں مل رہا ہے. جن کے ہاتھوں میں حکومت کے باغ دوڑ ہے، ان کو بھی سکون نہیں آ رہا ہے، گولیاں کھا رہے ہیں. جو اوپر سے بمباریاں کرتا ہے ان کو بھی سکون نہیں آ رہا ہے. تو گویا پوری دنیا بے سکونی کا شکار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو آسمان بر و بحر میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ انسان اپنی خود ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ فساد جنگلی بھیڑیوں نے نہیں بنایا ہے، نہ شیروں نے برپا کیا ہے، نہ درندوں نے برپا کیا ہے. یہ انسان خود درندہ بن گیا ہے، اس نے فساد برپا کیا ہے. جب انسان بگڑ جاتا ہے تو بگاڑ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کے لیے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو سب کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس کی کام میں لگا دیا ہے. آخر اس کے اندر کیا کمال ہے؟ ہاتھی اس سے طاقتور ہے، ہرن اس سے تیز دوڑتا ہے، باز اس سے زیادہ دیکھنے والا ہے، شاہین. بہت سے جانور ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور جو انسان سے زیادہ سنتے ہیں، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جانور ایسے ہیں جو زیادہ حساس ہوتے ہیں. آپ دور وہاں اوپر جگہ چھین رکھو، اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے وہاں چیونٹوں کے جرمٹ آپ کو نظر آئے گا.
کیسے اطلاع ہو گئی؟ تم نے کہ چپ کیسے رکھا تھا، اس پر رکیبی بھی رکھی تھی، اوپر سے ٹھیک ٹھاک رکھا تھا، ان کو پتہ چل گیا، سارے گئے۔ اس کے اندر وہ احساس ہے، اس کا تن حص دیا ہے۔ اب تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ اس کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا مسخر کیا ہے۔ یہ وہ ہے انسانیت، وہ ہے انسان، باقی چیزیں سب فائدہ پہنچاتی ہے مخلوق کو۔ شہد کی مکھی ہے، پھول پر بیٹھتی ہے، پھول کو خراب نہیں کرتی، تمہارے لیے چھتر تیار کرتی ہے، لیکن وہ اختیار سے نہیں، وہ اس کام پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفس دیا، شیطان تمہارے مقابلے میں آیا اور تمہیں اختیار دیا اور تم کو ایک راستہ بتایا کہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ ٹیڑھا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم شکور بنتے ہو یا کفور بنتے ہو، نہ شکر بنتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، اب تم پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور تمہارے اندر ایسے کمالات رکھے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں، یہ آپ ظاہری کمالات نہ دیکھیں کہ تم نے اسپیکر بنایا ہے، تم نے پنکھا لگایا ہے، تم نے ٹم بم بنایا، ساری چیزیں، یہ وسائل، اگر وہ اندرونی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک قوت رکھی ہے وہ کھل نہ جائے، وہ کھل نہ جائے، تو یہ سارے وسائل تمہارے خلاف پلٹ جائیں گے۔ یہی لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ ممبر و محراب میں اس سے بولا جاتا ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ایوانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر یہ جو آپ کے کانفرنس ہوتے ہیں اور جو آپ کی شادیاں ہوتی ہیں، ڈم دھماکے ہوتے ہیں، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر اندر سے آدمی ٹھیک ہو تو یہ ٹھیک چلے گا۔ انسان کے اعضاء تو چھوڑ دو، انسان کے اعضاء کی بنائی ہوئی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ساری درست چلے گی۔ یہ چوری ہے، تم نے بنائی ہے، یہ چوری سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، بری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو اندرونی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ صلاحیتیں کھل جائیں، وہ انسانیت کھل جائیں تو انسان نفع بخش بن جاتا ہے، اختیار کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اس دن میں پشاور میں بات کر رہا تھا اور اس مجمع میں اب الحمدللہ یہاں بھی اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر کی چھت پر بھی ہے، لیکن سب کو ملا کر اس کے 10 گنا شاید ہو بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ بات عرض کی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مسلمانوں کو یہ قرآن دیا ہے، اور یہ کتاب، کتاب اللہ، کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس اس لیے وہ جلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹم بم ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، ہم نے ویب سائٹیں بنائے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن آسمانی تعلیمات سے ہم محروم ہیں۔ جو ان کے پاس ہے وہ خلق ملتا ہے، اس کی حیثیت تاریخی ہے، اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اسی لیے وہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ قرآن مجید کا ایک آیات بنا دے، ایک آیات بنا دے گا، ایک سورت بنا دے گا تو کیا ہو جائے گا، بس ہمارا چیلنج اس کو قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اربوں روپیہ
روزانہ خرچ کرتے ہیں اس پر کہ کس طرح مسلمانوں کو اس قرآن مجید سے کیا کہ ہٹا دیں، لیکن قیامت تک کوئی نہیں ہٹا سکے گا اس کو. یہ قیامت تک اس کا ہر لفظ محفوظ رہے گا. لیکن یہ قرآن مجید ہم نے چھوڑا ہے مسلمانوں نے، اس کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم نے چھوڑے ہیں. میں آپ کو ایک تعلیم یہاں اس کا قرآن مجید کی ایک ہدایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید تو پورا کتاب اللہ ہے، اس میں تو بڑی مسائل ہے، اس لیے تو آپ کو چرر لگانا پڑے گا. کہاں؟ کعبہ شریف میں. جنہوں نے لگایا ہے انہوں نے اس کا فائدہ ہی محسوس کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دو مثالیں پیش کی ہیں کہ آپ دیکھو جب بارش برس جاتی ہے تو ندی نالی بہہ جاتے ہیں، اس پر اوپر جاگ آتا ہے. یا آپ دیکھتے ہیں جب سونار یا لوہا یا سونے کی وہ ڈلیاں یا وہ زیورات ڈالتے ہیں تو اس پر آپ نے دیکھا اوپر جاگ آتا ہے. تو اس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے. آگے فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جاگ ہوتا ہے پھر آپ دیکھو گے جب جاگ ہوتا ہے وہ نہ ہاتھ میں آئے گا. ہاتھ میں آتا ہے کچھ نہیں، ختم ہو گیا. اور جو مفید چیز ہوتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پانی بہترین ہے، مفید ہے، اس کو زمین محفوظ کرتی ہے. میرے گود میں آ جاؤ. تالابیں محفوظ کرتی ہیں، دریائیں محفوظ کرتی ہیں. دریائیں چلتی ہیں، جب گندی ہو جاتی ہیں پھر سمندر میں جاتی ہیں، اس کو وہ پاک کرتی ہیں. مفید ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے. سونا مفید ہے، چاندی مفید ہے، وہ رہ جاتا ہے. جاگ ختم ہو جاتا ہے. اب میں ذرا سی اپنے مسلمان بھائیوں سے، چاہے یہ پاکستان کے اندر ہے، چاہے یہ سعودی عرب کے اندر ہے، مصر میں ہے، جہاں بھی ہے، ہماری ایک ذمہ داری تھی. ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیشہ سے یہ کام کیا ہے، ترتیب چلائی ہے کہ ایک پیغمبر آئے، اس نے زندگی دنیا کی بہترین زندگی بتائی لوگوں کی. یہ کتاب اللہ کی زندگی پر اس کو لائے. اس کے کچھ صحابی ہوتے تھے، دوست ہوتے تھے، اس کے یار ہوتے تھے، اس کے ساتھ وہ چلتے رہے. اور پھر اس کو بتایا کہ تم نے یہ پیغام، یہ امن کا پیغام، یہ امانت کا پیغام، یہ صداقت کا پیغام، یہ خیر کا پیغام اپنے اندر کو اس میں اپنی کو رنگ میں رنگنا ہے، پھر اس کو پوری دنیا میں تم نے پھیلانا ہے، جہاں جہاں تمہارا بس چلے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہود کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وجہ کیا تھی کہ تمہارے اندر وہ اوصاف تھے کہ دوسروں میں نہیں تھے. آپ انفع قوم تھی، نفع بخش قوم تھی، تم امانتدار تھے، تم ایماندار تھے، تم سچے تھے، تم پر لوگ اعتماد کرتے تھے، لوگ تم پر باور کیا معتبر جانتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. لیکن جب تم نیچے آ گئے، کتاب اللہ کو چھوڑا، فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، پھر جب اس کی برے جانشین پیدا ہو گئے، جس طرح آج کل ہم ہیں،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الحمدللہ ابھی مسلمان چونکہ اس دین کو تو قیامت تک رہنا ہے، یہاں تو ہوں گے لوگ لیکن کم ہے. جب انہوں نے نماز ضائع کیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تباہی میں کی طرف چلے گئے. اتباع الصلاۃ، نماز کا ضائع کرنا اس کی خشوع کو ضائع کرنا ہے، روح کو ضائع کرنا ہے. نماز ابھی وہ پڑھتے ہیں، آپ گرجوں میں جائیں، آپ کی صومعوں میں جائیں، آپ اس کی عبادت خانوں میں جائیں، ابھی کرتے ہیں. وہ کون سی چیز تھی کہ وہ نہیں کرتے تھے؟ اس نے نماز کو سیٹھی بنایا تھا، طواف کو کیا بنایا تھا؟ گویا بس تالی بجا رہا ہے. ظاہری صورتیں تھی. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی کا چہرہ و لباس امانت داری کی طرح کیا دیندار ہو اور اندر سے بے ایمان ہو تو وہ بنسبت ہی دوسروں کی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جس کا چہرہ بظاہر ٹھیک نہیں ہے لیکن اندر سے کیا ہے، کم از کم اس پر کوئی غلط، اس کو کسی کو دھوکہ تو نہیں کہتا. دھوکہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ وہ بظاہر دیندار ہو اور اندر سے کیا ہو، بدین ہو. تو پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں پر دوسرے لوگوں کو مسلط کرتے تھے، اس کو ذلیل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اب دیکھیں مسلمانوں کو، اب مسلمانوں کا دور ہے، قیامت تک ہی رہیں گے انشاءاللہ. نہ کوئی دوسری امت آئے گی، نہ دوسرا کتاب آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا. اب یہ اس امت کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو نفع بخش بنا دے، نفع پہنچائے. لیکن ہم جس طرح دوسرے لوگ امانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی امانی ہے. امانی اس آرزو کو کہتا ہے، اس خواہش کو کہتا ہے جس کے پیچھے حقائق اور قوت محنت نہ ہو. یہ امانی ہے. آدمی کہتا ہے، اس دن میں بات کر رہا تھا، شیخ چلی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. شیخ چلی کو کسی نے کرائے پر ایک گڑا دے دیا، اس میں دیسی گھی تھی کہ فلاں جگہ تک لے جاؤ، 1 روپیہ دے دوں گا یا 8 آنے دودھ دوں گا. تو اس نے سوچا کہ اس سے میں مرغی خریدوں گا اور پھر مرغی کے انڈے ہو جائیں گے، پھر اس سے بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر بکریاں ہو جائیں گی، پھر گائے ہو جائیں گی، پھر بہت بڑا جنگل میدان بنا دیا. لیکن کیا میدان تھا؟ بس وہی تھا جو ذہن میں تھا. اور پھر میں تخت پر بیٹھوں گا اور میں سردار ہو جاؤں گا، میرے پوتے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، میرے پاس آئیں گے کہ میں کہوں کہ امی سے لے لو، ہاں میں نے پیسے بہت دی ہیں. تو وہ کہیں گے کہ تم دے دو. نخرہ کرے گی تو میں اس کو لات ماروں گا. جب لات ماروں گا، جب لات دیا تو گڑا گر گیا. جب گڑا گر گیا تو مالک نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کیا، میرا گھی خراب کیا وہ ضائع کر دیا. اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، تم اپنی گھی کی گڑی کرو رہے ہو، میری بادشاہی ختم ہو گئی. تو آپ دیکھیے اپنے حکمرانوں کو دیکھو، خفا نہ ہو جاؤ. حکمرانوں کو دیکھو اور دوسروں کو دیکھو، تمام دن خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. تلک امانیہم، یہ کیا ہے؟ اس کی جھوٹی آرزو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، یہ دنیا کے فیصلے، آخرت کے فیصلے تمہاری آرزو کے مطابق نہیں ہوں گے، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوں گے. اس کائنات کو دیکھو، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، کیسے اٹل ہے. اس کی قوانین لگے بندے ضوابط کے تحت چلتے ہیں، 2 دونے 4 کی طرح چلتے ہیں. سورج کو دیکھو، کبھی اس میں حلف و شار ہے؟
اجتماعات میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک کو لگی بندے ضوابط بہت اچھے لگتے ہیں. خود آپ دیکھو کیسی پوری کائنات کو نظم سے چلاتا ہے اور ہمارے لیے چلاتا ہے، تو ہمیں بد نظم ہوں گے تو کیسی بری بات ہوگی. اس کا آپس میں جوڑ ہے. کیا ہے؟ ہر کوئی دوسری کو فائدہ پہنچاتا ہے. جوڑ تو تب ہوگا. اب سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، موسم کو دیکھو. اب موسم سرما آ رہا ہے، تمہارے پتوں کے درختوں کی پتے کیا وہ کیا کہتے ہیں جو گر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ تاکہ میرے بندوں کو اب گرمی مل جائے. جب بہار گرمی آنے لوگ آتی ہے تو ایک دم گرمی نہیں آتی، پہلے بہار آتا ہے، پتے آتے ہیں کہ تاکہ میرے بندوں کو سایہ مل جائے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں اتنے کیسی لگی بندی قوانین ہے. تو جب اللہ تعالی جل جلالہ کی یہ لگی بندی قوانین تمہارے لیے بنائی ہیں، ہر چیز پوری عدل و قسط اور حکمت و علم کے مطابق بنائی ہے. قائماً بالقسط، قائماً اللہ تعالیٰ کائنات میں قائماً بالقسط ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا عمل گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اہل علم گواہ ہیں. تو یہ جب تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور یہ کتاب اللہ تم کو اسی عدل قسط پر لانا چاہتا ہے کہ تاکہ تمہاری کیا تم انفع بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ لقد خلقنا الانسان لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کلی معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کلی احکامات کے ساتھ. اس کو میزان شریعت دی اور اس کو کتابیں دی. میزان شریعت دی اسی لیے دی تاکہ لوگ عدل و قسط پر سوچ کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، اندرونی جذبات کے لحاظ سے، اس کو کہتے ہیں تصوف سے یہی چیز حاصل ہوتی، تزکیہ ہو جائے، اور عمل کے لحاظ سے عدل و قسط پر آ جائے. اور پھر میں نے انتظامی طور پر لوہا بھیجا ہے. یہ اس لیے بھیجا ہے کہ جو نصور ہو معاشرے کے لیے اس کو کاٹا جائے. اسپتال ہے، وہ جہاز ہے، کیا ہے؟ فیہ باس شدید، اس میں سخت جنگ ہے. منافع کیا ہے؟ اس میں منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے تاکہ ایک عضو تو کٹ جائے لیکن باقی انسانیت بچ جائے. تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ آج دیکھیں ہمارے پاس ہمارے اسلاف کے ساتھ بھی یہ کتاب تھی. انہوں نے اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو بنایا. اس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے. اس کی تلوار چیتڑوں سے باندھے ہوئے تھے، چیتڑوں سے. اور ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، لیکن لوگ اس کے پاس اس پر اعتماد کرتے تھے. جہاں بھی جاتے تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی قوم ایسا نہیں ہے فاتح قوم کہ جو جہاں گیا ہو اس نے اس کے اندر تبدیلی لائی ہو. پاکستان ہندوستان ایک تھا. انگریز نے سینکڑوں سال اس پہ حکومت کی، نہ تو اس نے کسی کی تہذیب اپنائی نہ اس کی زبان اپنائی. وہ تعلیم لحاظ سے اور چیز ہے، لیکن کیا ہے اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں. وہ جہاں گئے زبان بھی بدل گئی،
تہذیب بھی بدل گئی، اخلاق بھی بدل گئے، اس کے رنگ برنگ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ آ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس کی وجہ سے وجہ یہی تھی کہ اس پر لوگوں کا اعتماد تک کہ اس کے پاس ہم آئیں گے تو ہماری جان امن میں ہوگا، ہماری جان امن میں ہوگی، اور ہمارا مال امن میں ہوگا، ہماری اولاد امن میں ہوں گے، ہمیں حفاظت ملے گی۔ کیا آپ کو کفار کے ملک میں نہیں، اپنی پاکستان میں آپ کو یہ چیز مہیا ہے؟ بتاؤ، سچ بولو، کوئی بات نہیں، موت ایک دن آنی ہے۔ بولتا تو میں ہوں، کیسے مجھے مارے گا؟ بتاؤ، کوئی ہمیں یہ بتائے کہ ہم پاس یہ قرآن ہے۔ پہلے آپ دیتے ہیں کہ لو اسپیکر ہم نہیں بنائی، آپ کے پاس جو آسمان پر جو آپ خبریں نشر کرتے ہیں وہ نظام بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ تو آپ نے دنیا کی چیزیں لوگوں کو دی، دوسرے تو کچھ دنیا کی چیز تو دے دی، تم نے کیا دیا؟ تمہارے عدالتوں کا نظام یہ ہے کہ خود مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہماری عدالتی نظام 126 نمبر پر دنیا میں ہے ایسا؟ تو میرا ایک بھائی تھا، اس نے عجیب لطیفہ مجھے سنایا۔ اس نے کہا کہ ایک باپ تھا کہ باپ کے پاس بیٹھا ہے، بڑا خوش تھا کہ میں 3 نمبر پر آیا ہوں۔ کیا ہوں؟ پوری اسکول میں 3 نمبر پر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم تھے کتنی؟ اس نے کہا 3 آدمی تھے۔ ہم 3 آدمی تھے، تو اتنی ممالک ہیں، آپ سب سے 0 سے نیچے ہیں، تم پر کون اعتماد کرتا ہے؟ آپ دیکھیں جہاں یہ کچہری بات چلے جائے وہاں کسی کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ یہ تو ہماری اوپر والوں کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کیا ہے، گھروں کے اندر ہم انفع نہیں ہے، ہم پڑوسی ہے تمہارا، تم پڑوسی کو فائدہ پہنچاتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو، سچ بولو۔ پڑوسی تم سے پریشان ہے، اگر تم انفع ہوتے تو کم از کم وہ کہتے کہ یار یہ آدمی ہماری پڑوس سے نہ چلا جائے، یہ بہت قیمتی آدمی ہے۔ جو تم سے چلا جاتا ہے تم کہتے الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نفع نہیں دیتا۔ پڑوسی سے پریشان ہے، بائی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ کہتے ہیں کہ اسی میں کھینچ لوں، دوسرا بھائی کہتے ہیں کہ میں اسی کھینچ لوں۔ تو کیا یہ کسی کے لیے نفع بخش ہے؟ بتاؤ بھائی، نہیں، نقصان دہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اوپر والے سب برابر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طاقت کے مطابق کیا ہے، چور ہے۔ کوئی میٹر کی چور ہے، کوئی دوسری چیزوں کا چور ہے، چور سب ہے۔ سب کا مطلب یہ نہیں کہ پوری ہے، ہم تو اس میں علماء ہے، مشائخ ہے، یہ وہ توڑے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توڑوں کا کوئی کیا آتا ہے، ہوتے کیا کل عدم ہوتے، کیا ہوتے کل عدم۔ پاکستان میں پھر بھی خیریت ہے، باقی دنیا میں تو کیا بہت زیادہ کیا ہے، گڑبڑ ہے۔ تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بائی سے پریشان ہے۔ یہ کیوں پریشان ہے؟ بیٹا باپ سے پریشان ہے، بالکل قیامت ہے۔ یہ فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتے۔ اگر ہر کوئی کہہ سکے کہ یہ بھائی میرا خیرخواہ ہے، مجھے نفع پہنچاتا ہے، یہ پڑوسی میرا خیرخواہ ہے، مجھے نفع پہنچاتا ہے، تو کیا توڑ ہوگا؟ ہاں، یہ تو ہم نے نہیں کیا، یہ بھی ہم نے نہیں کیا۔
وہ بھی نہیں بنایا، کیا وہ دنیا کو چیزیں نہیں بنائی کہ اس کو دی، اور ہمارے پاس کتاب اللہ تھی۔ ہمارا حال یہ کہ ہم اختلافی مسائلوں میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے۔ جو اختلافی مسائل ہے اس میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے۔ ہم نے کسی کو اخلاق نہیں بتائے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، امانت نہیں بتائی، اس قرآن کا پیغام جو اصل پیغام تھا وہ نہیں پہنچایا، اس پر لگے ہیں کہ صفات متشابہات وغیرہ۔ آپ دیکھیں گے اس دن میں نے کھولا 500 کتابیں، اس سے زیادہ کتابیں تھی، اس میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا، 500 سے زیادہ تو ایک ہی مسلک والوں کی تھی۔ اب جتنی مسلک ہیں اس کو جمع کرو تو کتنے ہو جائیں گے؟ ہزاروں سے۔ اور اخلاق پر کہ امانت دار بن جاؤ، اس پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کے فیصلے لیس بامانیکم، یہ تمہارے آرزو کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی قوانین اٹل ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، ولیس امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کے عرضوں پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ کیا ہو؟ وہ محسن ہو، نیکوکار ہو، مخلص ہو، تو یہ شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نزد کامیاب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے۔ تو محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا، اس پیغام کی بندگی کے جو میں نے پہلے بتایا تھا، یہ اب یہ کیسے آئے گا؟ سوال یہ ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز تزکیہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں رہی، شرک نہیں رہا، اس کے اندر بغض نہیں رہا، اس کے اندر بدخواہی نہیں رہی۔ اگر وہ کسی کو بات بھی کرتا ہے، چاہے اوپر والوں کو کرتا ہے یا نیچے والوں کو کرتا ہے، خیرخواہی کے مطابق، اس میں اور کوئی اس کے مقصد نہیں ہوتا، کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ خیرخواہی ہوتی ہے، اس کی جڑوں میں خیرخواہی ہوتی ہے۔ ہم تان کرتے ہیں لوگوں پر، ہمارا بیان بھی تان کا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر امانت داری آ جاتی ہے۔ آج امانت داری دینداروں میں بھی کم ہے، غلط استعمال کرتے ہیں چیزوں کو، بجا پیسوں کو اڑاتے ہیں، ساری امانت کے خلاف ہے۔ مال تمہارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آنکھوں کی خیانت ہے، آنکھیں غلط استعمال کرتے ہو، تو یہ ساری چیزوں کو کیا ٹھیک استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی کی نعمت کو اپنی جگہ پر استعمال کرنا، یہ ہم نہیں کرتے۔ تو ان ساری چیزوں کو، یہ ساری دل میں یہ چیزیں سے پاک ہو جائیں، حسد سے بہت۔ اب ہمارے اندر حسد ہوتا ہے، بزرگوں کے اندر بھی ہوتا ہے، کس کی زیادہ کیوں اہمیت بڑھ گئی، خفا نہ ہو جائیں۔ ہم مدرسین بھی بیٹھے ہیں، مدرسین کے اندر بھی حسد ہوتا ہے کہ دیکھو اس کے تھوڑا سا زیادہ عزت ہوتی ہے، ہماری کم ہوتی ہے، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو یہ بیمار دل ہے ساری، کیا ہے؟ یہ دل بیمار ہے، اس کو مریض دل کہتے ہیں۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو نہیں دیکھتا،
اس کے دلوں پر پردے آ چکے ہیں. جب یہ پردے ہٹ جائیں، یہ پیری مریدی تصوف جو ہے یہ اسی لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ کسی اور چیز کے لیے ہے کہ آپ کو کشف ہو جائے، کرامت آپ کو ہو جائے، فلان ہو جائے، ڈینگا ہو جائے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تمہارے اندر سے یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تم بینا بن جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ جب تم بینا بن جاؤ گے تو تمہاری جس اب ان آنکھوں سے اس اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، پھر اس کائنات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی قوت کو محسوس کرو گے، طاقت کو محسوس کریں گے، قدرت کو محسوس کریں گے، حکمت کو محسوس کریں گے. پھر پوری آپ کی ایک کیا ہو جائے گی، آپ کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی کہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے. پھر پوری دنیا تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہٹا سکتی. اسی لیے فرمایا قد افلح من تزکا. جب یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی. تم ایسی عظیم انسان بنائے گئے ہو. یہ تجلی اوروں پر ہوتی ہے لیکن اس میں توڑی آپ پر پوری ہوتی ہے. یہ پوری کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پورے صفات کی ہوتی ہے، لیکن جو تمہارے انسان کی برداشت کے مطابق ہے ہوتی ہے. پھر تم امین بن جاؤ گے، تم رحم دل بن جاؤ گے، تم ایک واقعی انسان بن جاؤ گے. یہی صحابہ کرام کا رنگ تھا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدین. ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ وہ رنگ کیا تھا؟ وہ رنگ یہی امانت تھی، صداقت تھی. یہ کیسے حاصل ہو گئی؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم خالصتاً اس کی بندگی کرتے تھے. اور بندگی کے لیے معرفت لازم ہے. کیا ہے یہ معرفت؟ تزکیہ میں حاصل ہو جاتا ہے. یہ کام پہلا کام ہے جو تحریک ایمان والے یہ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اسی کے لیے یہ ہم نے مراکز بنائے ہیں، اور ہم اس مراکز سے بہت خوش ہوتے ہیں جن مراکز میں یہ کام مسلسل ہوتا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہوتا. جو لوگ آئے وہ تبصروں میں نہ لگے بلکہ اپنی دین کی اصلاح میں لگے. تو اس کے لیے ہم نے جگہ جگہ جو مراکز بنائے ہیں. لوگ ساتھی محنت کرتے ہیں، یہاں بھی محنت کرتے ہیں. آپ لوگوں کو تکلیف بھی دی ہے. کتنے لوگ آئے ہیں؟ بہت کافی لوگ آئے ہیں. میں دیکھے اوپر بھی لوگ ہیں، اوپر چھت پر بھی ہے اور پیچھے بھی لوگ ہیں. لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ والے، ہم کو اللہ تعالیٰ ہم اللہ والے بن جائیں. دوسری چیز ہمارا کام یہ ہے کہ اس کام کو ہم اپنا اپنائیں اور اپنے گرد و پیش میں اس کو پھیلائیں. پھر اس کو یوں نہ چھوڑیں، اس کو آپس میں جوڑ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو جمیعاً، سب کے سب. جو بنیادی احکامات ہیں قرآن مجید میں اس پر جمے رہو. ولا تفرقوا. اختلافی مسائل کی بنیاد پر پھوٹ مت ڈالو. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. اے مسلمانوں، تم ان کی طرف مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرف، یہود و نصارہ، پچھلی قوموں کی طرح کہ ان کو اس نے آپس میں ڈلے کیا، وہ فرقے ہو گئے، پوٹ ڈالے اس میں، گروہ در گروہ بن گئے اور اختلاف کیا. اس کے پاس کھلے احکامات آئے تھے. آج کسی کو کھلے احکامات کے بارے میں پوچھے اس کو نہیں آتے، لیکن کہو کسی ماء موطا کے بارے میں اس کی پوری تفصیلات معلوم ہوگی، ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی. جو اتفاق کی چیزیں ہیں اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے. اس پر جمے رہو. اس کے لیے یہ ایک دوسرا کام ہمارا یہ ہے. تیسری بات یہ کہ ہم پوری دین کو لوگوں کے سامنے رکھیں، نقشہ پورا رکھیں کہ دیکھو نقشہ یہ ہے. اگر ایک آدمی کہے کہ پورا دین اس کا ایک ٹماٹروں کا دکان ہے، ایک اس میں ادرک ہے، ایک میں لوبیا ہے وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری دنیا کی چیزیں ہمارے اندر ہے. تو کوئی آتا ہے کہ مجھے گڑ دے دو، گڑ تو میرے پاس نہیں ہے.
تو یہ پورا دکان ہے. اس کے پاس جائے گا مجھے کپڑا دے دو، کیا کپڑا تو میرے پاس نہیں ہے. تو یہ سارے دین کا مطلب یہ ہے کہ عقائد، معاملات، معاشرت، معیشت، سارا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. یہ ہمارا سامنے رکھا جائے. یہ وہاں سمجھایا جاتا نہیں، سمجھا جس نے وقت لگایا اگر وہ پورا سمجھایا جاتا ہے کہ یہ پورا دین ہے. اجمالی طور پر بتایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں نقشہ تو آ جائے. اس کے بعد اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ پورا دین جب تم سامنے آ جائے گا اور آپس میں اتفاق و اتحاد بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں بار بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. تو آج دیکھو ہم دیندار ہیں لیکن دیندار بھی نہیں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں مارتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ تحریک ایمان و تقوی یہی کام کرتا ہے. اسی لیے جس مقام پر ہمارے اپنے ساتھی جڑے ہوئے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں ہمارا کام نہیں ہے. کیونکہ وہ اوروں کیسے جوڑے گا جب اس کے اندر خود جوڑ نہیں ہے، جب اس کے اندر خود الفت محبت نہیں ہے. جوڑ کسی کہتے ہیں بتاؤں آپ کو، جوڑ بتاؤں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. جوڑ اس کو کہتے ہیں کہ دماغ بھی، دل بھی ایک ہو، زبان بھی ایک ہو، اگر رائے کا اختلاف ہو تو پھر مشورے میں طے کریں. تو اس کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، دو واقعات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھانگ مانگ، وہ نہیں، وہ جو ہاتھ ہوتا ہے، واقعہ لمبا ہے کہ وہ پکا رہا تھا تو نے کہا کہ مجھے ایک ٹانگ دے دو. اس نے ایک ٹانگ وہ کیا ہاتھ دے دیا، کھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا سا بچہ وہ تھا، کہا دوسرا دے دو، دوسرا بھی کھا لیا. وہ کہ تیسرا دے دو. تو اس نے کہا کہ یہاں بکری کی دو ہی پاؤں ہوتے ہیں، دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں. تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، صاحب وحی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے وہ دیتا ہے. دوسری طرف صحابی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اختلاف نہ کرتے، کیونکہ ہوگا انشاءاللہ، پھر کیا ہوگا؟ ہوگا انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ دیتے رہے، میں کہتا رہا. ایک میں اپنا واقعہ سناؤں آپ کے ساتھ. ایک بار میں گکڑ میں گیا تھا، گکڑ میں گیا تھا. وہاں ایک آدمی نے، دوست تھا میرا، بہت اچھا دوست ہے، اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں پنڈی تک، صحبت رہے گی. میں خوش تھا کہ اس میں استفادہ کروں گا. وہی وقت تھا کہ جب میں پیدل چلتا تھا، نہیں وہ حضرت ان کے پاس بھی میں کیا کسی اور گاڑی پر آتا تھا، میں رشکہ کر کے ان کے پاس آتے تھے. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب بوڑھا ہو گیا تو کہے گی میرا مہربان رب ہے، وہ کہہ دے گا اب اس کو تھوڑا بھائیوں نے مل کر کہو کہ اس کی گاڑی بھی ایک ہونی چاہیے. تو اس وقت میں کسی پیچھے کیا کھڑا ہو گیا تو وہاں ایک ویگن جا رہا تھا، نہیں وہ جو ڈبے سے ہوتے ہیں. اس ویگن والے سے میں نے کہا گگڑ میں میرے ساتھ لطف اللہ تھے، مولانا حکیم صاحب کے بھائی تھے، ہم دو تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی، وہ گاڑی والا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ہمیں ٹیپ نہ سنائیں گانے. تو مجھے اس دوسرے اپنے ساتھی نے کہا جو گکڑ کیا تھا، وہ نے کہا کہ چھوڑ دو یا مفتی صاحب، یہ لوگ نہیں مانتے. میں اتنا خفا ہو گیا کہ بس ہمارا کام تو خراب ہی ہو گیا، پہلے سے اختلاف ہی ہو گیا. وہ نے کہا کہ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. میں بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا، جب گاڑی روانہ ہو گئی تو اسے شروع کر دیا ڈنگر 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 ڈنگر. میں نے کہا استاد جی آپ نے تو سے وعدہ کیا تھا. تو اس نے مجھے پھر کہا کہ مفتی صاحب چھوڑ دو، یہ لوگ نہیں مانتے.
خدا پاک اس صبح کو کیا کریں. اس نے نیچے سست کی آواز. پھر میں نے کہا کہ بھیا اللہ کی خطرے میں جا رہے ہیں, ابھی گاڑی اٹھ جائے گی تو کیا گناہ میں کیوں جا رہے ہو. تو پھر اس نے ہمیں ٹھوکا. بہرحال کچھ آگے چل کر وہ سو گیا. وہ جو ہمارا تیسرا ساتھی تھا وہ سو گیا. پنڈی تک اس نے کوئی بھی ایک اس طرح بھی تنگ نہیں دیا. بند ہو گیا اسپیکر. تو جب نیچے اتر گئے تو مجھے لطف اللہ نے کہا کہ عجیب بات ہے, جب ہم کہتے تھے کہ بند کرو اس وقت بند نہیں کرتے, جب پھر بعد میں خود بند کیا, اس کی وجہ کیا تھی. میں نے کہا کہ ہم پہلے 3 تھے, 2 کا دماغ ایک طرح کا تھا اور ایک کا دماغ کیا تھا دل ہم سے کہتی نہیں ہوگا نہیں ہوگا, یہ نہیں مانے گا. تو جب وہ سو گیا تو گیا سے نکل گیا. سونے والا مرنے کے برابر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ چلا گیا ہم سے, ہم 2 رہ گئے. تو ہمارے 2 تو پہلے سے کیا تھے, ہمارے دل ایک تھے. تو اس 2 دلوں کا اثر ہوا کس پر؟ اس پر ہوا. تو تمہارے اگر 2 بھی ہو لیکن ایک جان ہو تو تمہاری اثر دنیا پر پڑے گی. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ساتھیوں کے اندر مضبوطی ہو. وہی ہوگا مشورے سے. کیا مسلسل مشوروں سے. اور مشورے وہ کہ نہیں کہ میری مشورہ نہیں مانا گیا, یہ تو منافقین کی بات ہے, یہ منافقوں کی بات ہے. سوچیں, الحمدللہ ہماری بہت سی مراکز میں مسلسل مشورے ہوتے ہیں. آپ اس کی نتائج بھی دیکھتے ہو, کیسے اللہ رب العالمین کی مدد آ جاتی ہیں, کس طرح لوگ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے وہاں سے لوگ آتے ہیں, ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, اپنا تعلق نصیب فرمائیں, ہر قسم کی خیرات و برکات نصیب فرمائیں. انشاءاللہ ایک چلی کے لیے آپ تیاری کریں گے. ایک ہاتھ اٹھ گیا, نہیں جھوٹا ہاتھ ہے سچا ہاتھ ہے, ایسا نہ کوئی مسجد میں بیٹھ کر جھوٹے ہاتھ اٹھاؤ. چلو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ.